السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعجاز القرآن یوٹیوب چینل کے دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے عشق حقیقی کیا ہے۔ حضرت سید علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں عشق حقیقی کے جذبات بہت زیادہ تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے پناہ شوق تھا۔ اس عشق کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں ماوراء النہر میں ایک روز ایک حوض کے کنارے بیٹھا تھا۔ جب میں نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا تو مجھے اپنا ہاتھ محبوب منظور نظر دکھائی دیا۔ اسی دن سے مجھ کو معلوم ہوا کہ دل کو دل کی راہ ہوتی ہے، اس لیے محبوب کو اختیار کر اور پھر اس پر جان نثار کر اور یہ سمجھ کہ اس کی راہ میں جان قربان ہو جائے تو بہتر ہے۔ اگر دیکھنا ہی ہے تو اللہ کی صنعت دیکھ، اللہ کی قدرت دیکھ، اپنی شمع کا پروانہ بن اور پروانہ کر کہ جان پر بن جائے گی تو بہتر ہوگا۔ غرور کو تن سے نکال دے، اس لیے اے دوست تجھے ہی چاہیے کہ سچا عشق ہو جائے اور اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں جان دے، مرشد کے قریب رہ، اس کا دیدار کرتا رہ تاکہ حقیقت اور طریقت تک رسائی حاصل ہو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کو سب سے بہتر خبر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ گوشہ گیر رہوں اور محبوب کے چہرے کے سوا کسی پر نظر نہ رکھوں۔ کشف المحجوب میں آپ فرماتے ہیں، میں علی بن عثمان جلابی ہوں، مجھے عجیب و غریب باتیں معلوم ہیں۔ میں سوائے محبوب کے کسی سے محبت نہیں کرتا اور اس کے دیدار کے سوا مجھے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے نام کے سوا میرا کوئی ورد وظیفہ نہیں۔ میں اس کے چاند سے پرکشش چہرے کو، کبھی اس کے رخساروں کو دیکھتا ہوں، کبھی اس کی خاک راہ کو حقیقت بین آنکھ کے لیے سرما کرتا ہوں۔ اس کے نقش کف پاک و بدر سمجھتا ہوں اور اس کے دانتوں کی لڑی پر جان نثار کرتا ہوں۔ اس کے سار اور رفتار سے فکر روشن کرتا ہوں۔ رات بھر اس کے عشق کی غم خواری ہے اور دن بھر محنت و زاری ہے۔ میں نے دل کو یوں اس پر قربان کیا کہ بالکل بدل گیا ہوں، کپڑے پھاڑ کر بے خود ہو گیا ہوں۔ میں خطا کار، فقیر اور گناہ گار حقیر ہوں۔ جس نے دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہار دیا ہے، سوائے محبت کے اسے کوئی کام نہیں۔ جو دنیا کو ناپاک جگہ سمجھتا ہے اور سرائے کہتا ہے جس میں مسافر آرام کرتے ہیں، جو کبھی آسمان پر ہوتا ہے کبھی زمین پر، میں نے اپنے آپ کو خاک کر لیا ہے۔ جب تجھے دوستی کے راز کی خبر ہو جائے اور وہ تیرے دل میں بیٹھ جائے تو اسے سنبھال کر رکھ اور الٹ نہ دے اور اس سے بری الذمہ نہ ہو جا، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ حضرت منصور بن حلاج کو دیکھا کہ اس نے دوست کے راز کا ایک رخ ظاہر کیا تو سر سے گزر گیا اور اس کی معرفت خاک میں مل گئی۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تاج الدین کو کہتے سنا کہ بھونرا پھول کے گرد خوشبو میں مست پھرا کرتا تھا۔ اس کو اس مٹی پر جہاں چنبیلی اگی ہوئی تھی تڑپتا ہوا دیکھا۔ پوچھا چنبیلی کیا ہوئی؟ کہا سنا ہے جل گئی ہے۔ اسے کہا گیا اے کچے، کیا عشق اسی کا نام ہے کہ تو اس کے بعد زندہ رہا اور اس کے ساتھ ہی نہ جل مرا؟ بولا یارو میں پردیس گیا تھا، میری عدم موجودگی میں چنبیلی برباد ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی جگہ نظر آ جائے مگر مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ ناچار وہ جس جگہ اگی تھی اور جہاں اس کے نشان ہیں، میں اس کی مٹی تاج سمجھ کر سر پر ڈالتا ہوں۔ محبوب کے سوا کسی اور کی بات سننا جہالت ہے اور سچا عشق بنے۔ اے علی خاک ہو جا تاکہ اکسیر بن جائے جس شخص کا روشن شریعت پر انجام بخیر ہو، وہی نیک آدمی ٹھہرا، نور ہی نور شیطان دور۔ پھر کہتا ہے کہ اگر تجھے نور اور سرور درکار ہے تو اپنے تئیں خاک کر دے تاکہ تو نیک اولاد اور نیک بیٹا گنا جائے۔ اے علی تو عجیب دلبستان ہے،
یوسف کنعان اور جان جہان ہے۔ تو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، لیکن تو نے کیا پڑھا کہ تو گھبرایا ہوا ہے؟ تو نے خود سے دشمنوں کو دور نہیں کیا ہے اور اپنے اوپر گناہوں کی گرد جمنے دی ہے اور جوہر کو خود صاف نہیں کیا ہے۔ اے علی دل میں عمارت بنا، ذکر الہی کی کچی پکی اینٹوں سے عمارت بنا، ورنہ ہر عمارت ٹوٹ جاتی ہے۔ اے علی تو عقل مند ہے، بالغ ہے، ولی ہے، صاحب تاج و تخت ہو کر فقر و فقیری کے تخت پر آرام کرنے والا ہے۔ نیکی کا درخت لگا تاکہ اس کا پھل تجھے ملے۔ تو پیر ہے، دل پذیر ہے، بادشاہ کا وزیر ہے، تو اسی کا تقاضا کار یہی ہے، اپنی فقیری کو خاک میں ملا دے دلگیری اختیار کرتے ہوئے۔ اے علی تو بادشاہ ہے، تو مچھلی کی طرح مت چھپ، تو مرد راہ اور شیر دلیر ہے، تو گھاس کا تنکا نہ بن۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تجھے روح سیاہی نصیب ہو، اپنے آپ کو خاک کرو تاکہ مراد خدا بن جائے۔ اے علی تو بلند مرتبہ سورج ہے، بلند آسمان ہے، بلکہ سورج رکھنے والا آسمان ہے، مگر تو خاک ہو جا تاکہ مرد پر نور کہلائے۔ اے علی تیرے پاس ہیرے موتی ہیں، تو خود کو مالک سمجھتا ہے، تو صرف امانت دار ہے۔ دیکھ تو اپنے شہر میں ذلت نہ اٹھانا، بڑھیا کی طرح حرص و لالچ نہ کر، خدا سے موافقت کر، اس کے کرم پر ناز کر، راز مت کھول، نماز پابندی سے ادا کر۔ نماز پابندی سے ادا کرنا تو کامل عمل ہے، امانت کا حامل ہے۔ تو نیک بخت ہے اور آخرت میں سختی نہیں چاہتا۔ اے دوست تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان باتوں پر عمل کر۔ اے علی باتیں بیکار ہیں، اپنا کام کر۔ عقل مندوں سے نہیں سنا کہ تعلق توڑ، واصل حق بند اور سوائے اللہ کے کسی کو نہ ڈھونڈ۔